السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج جناب ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم ریویو کر لیں کہ ہم نے 8ویں لیکچر میں کن چیزوں کے بارے میں بات کی تھی۔ 8ویں لیکچر میں ہم نے بائنری نمبر سسٹم کے بارے میں ڈسکشن کی تھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لاجک آپریشن سے ہماری کیا مراد ہے۔ بائنری نمبر سسٹم جو ہے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا جو ریگولر ڈیسیمل نمبر سسٹم ہے اس سے کچھ مختلف ہے، یعنی اس میں صرف 2 سمبلز ہیں ایز کمپیئر ٹو 10 ان دا ڈیسیمل نمبر سسٹم۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بائنری سے ڈیسیمل اور ڈیسیمل سے بائنری جانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم نے کچھ ایگزامپلس کی جس میں ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ کسی ڈیسیمل نمبر کو بائنری نمبر میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کنورژن پروسیس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بائنری نمبرز کی اور ڈیسیمل نمبرز میں جو ایک قدر مشترک ہے وہ ہے دا یوز آف دا پوزیشنل نوٹیشن، یعنی کسی بھی نمبر میں کسی ڈیجٹ کی جو جگہ ہے نا اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس ڈیجٹ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ اگر وہ رائٹ موسٹ جگہ پہ ہے تو سب سے کم کنٹریبیوشن ہے، اگر وہ لیفٹ موسٹ جگہ پہ ہے تو اس کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے، یعنی پوزیشن ڈٹرمنس کہ کسی بھی ڈیجٹ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے۔ بائنری نمبر سسٹمز کے علاوہ پچھلی دفعہ ہم نے ڈسکشن کی تھی لاجک آپریشنز کی، اور خاص طور پہ ناٹ آپریشن کی، اور آپریشن کی، اینڈ آپریشن کی، اور ایکسکلوسیو اور یا ایکس اور آپریشن کی، اور ہم نے نینڈ، نور اور ایکس نور آپریشنز کو بھی دیکھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ آپریشن جو ہیں یہ بولین ویریبلز پہ کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان آپریشنز کو سمجھنے کے لیے سب سے واضح، سب سے سادی، سب سے یوزفل ڈیوائس جو ہے وہ ایک ٹروتھ ٹیبل ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ٹروتھ ٹیبل جو ہے اس کی روز جو ہیں دے آر ڈیپینڈنٹ اپون دا نمبر آف ان پٹس دیٹ گو ان ٹو ون آف دیز آپریشنس۔ اگر ایک ان پٹ ہوگی تو صرف 2 روز ہوں گی، اگر 2 ہوگی تو 4، اگر 3 ہوں گی تو 8، یعنی اٹ گوز ود دا پاور۔ اگر ایک ان پٹ ہے تو 2 raised to power 1، 2 ہے تو 2 raised to power 2 یعنی 4، اگر 3 ہے تو 2 raised to power 3۔ اگر کسی فنکشن کی 4 ان پٹس ہیں تو اس کے ٹروتھ ٹیبل میں 16 انٹریز ہوں گی، کیونکہ 2 raised to power 4 is 16۔ تو یہ تو بات تھی بائنری نمبرز کی اور لاجک آپریشنز کی۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی مختلف۔ اس آج کے ٹاپک میں بائنری نمبرز آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو شاید لاجک آپریشنز بھی نظر آئیں، لیکن آج کا ٹاپک جو ہے اس سے خاصا زیادہ وائڈ سرونگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے سافٹ ویئر کی، خاص طور پہ سافٹ ویئر کے اس رول کی جو کہ وہ ایک کمپیوٹنگ سسٹم میں پلے کرتی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سافٹ ویئر کی کتنی اقسام ہیں، خاص طور پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اس کی ہم کچھ ایگزامپلز بھی دیکھیں گے۔ اور آخر میں آج ہم ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، وہ ہے سافٹ ویئر اونرشپ، کہ اگر آپ ایک سافٹ ویئر جا کے بازار سے خریدتے ہیں تو کیا وہ آپ کی ہو جاتی ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی نہیں ہو جاتی۔ ان موسٹ کیسز ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کا ایک لائسنس خریدتے ہیں، یعنی یو بائی اے لائسنس ٹو یوز دیٹ سافٹ ویئر۔ اس لائسنس کے ذریعے اس سافٹ ویئر کی اونرشپ آپ کو نہیں ملتی، اس کی ملکیت آپ کو نہیں ملتی، آپ کو بس یہ رائٹ ملتا ہے کہ جناب آپ نے ہمیں پیسے دے دیے، اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم کچھ ڈسکشن کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں سافٹ ویئر کی ان دا موسٹ ایبسٹریکٹ سینس، یعنی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر میں ہم اس طرح ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ ہارڈ ویئر از دا فزیکل پارٹ آف اے کمپیوٹنگ انوائرمنٹ، یعنی ایسا پارٹ جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، جس کو آپ اٹھا کے پھینک سکتے ہیں۔ سافٹ ویئر از واٹ رنز دیٹ ہارڈ ویئر، یعنی اس ہارڈ ویئر کو جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں دیٹ از واٹ وی کالڈ سافٹ ویئر، اس کو ہم کمپیوٹر پروگرام بھی کہتے ہیں۔ سو دیر از اے ڈسٹنکشن بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، اسی طرح کہ جس طرح ایک سی ڈی پلیئر اور سی ڈی میں آپ ڈسٹنکٹ کرتے ہیں، یعنی سی ڈی پلیئر جو ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، اور سی ڈی کے ذریعے آپ اسے سافٹ ویئر دیتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے پلے کیا کرنا ہے۔
سو سی ڈی پلیئر پلے کرتا ہے, سی ڈی اسے بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اسی طرح کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ہے وہ چیز ہے جس پہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کام کرتی ہے. کمپیوٹر ہارڈ ویئر ٹیکس دا انسٹرکشن فرام کمپیوٹر سافٹ ویئر اینڈ ورکس اکارڈنگلی. تو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر یہ آپس میں ان کا بہت گہرا تعلق ہے. سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بغیر یوز لیس ہے اینڈ وائس ورسا ایز ویل, یعنی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کے بغیر یوز لیس ہے. تو ہم سافٹ ویئر سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایز اے یوزر وین آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ود دا کمپیوٹر, وین آئی وانٹ دا کمپیوٹر ٹو ڈو سم تھنگ فار می, میں اسے انسٹرکشن دیتا ہوں. یعنی میں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو انسٹرکشن دیتا ہوں جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں. اچھا, یہ انسٹرکشن جو ہے نا, یہ ظاہر ہے ہم اسے کمپیوٹر کو ہم فارسی میں اردو میں تو نہیں دیں گے, ہم اسے انگریزی میں بھی نہیں دیں گے. ہم اس کو ایسی لینگویج میں دیں گے کہ جو کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہو. ہم کمپیوٹر کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب یہ 2 + 2 اس کا جواب مجھے بتائیے, ایسا تو نہیں کرتے. اس کا ایک خاص طریقہ ہے, ایک خاص فارمیٹ ہے جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرتے ہیں, کیونکہ کمپیوٹر ہر چیز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. کمپیوٹر ایٹ دا ویری بیسکس از کوائٹ ڈم. وہ اتنا عقل مند نہیں ہے کہ وہ ہر طرح کی لینگویج سن سکے اور اسے انڈرسٹینڈ کر سکے. اس کو انسٹرکشنز ایک خاص نہج سے اگر ایک خاص طریقے سے نہ دی جائیں تو کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آتی. کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے, یعنی جو لینگویج کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اسے کہا جاتا ہے دا مشین لینگویج. دیٹ از دا فنڈامنٹل, دا لوئسٹ لیول لینگویج دیٹ اے کمپیوٹر انڈرسٹینڈس. اب یہ مشین لینگویج جو ہے یہ ہے تو آسان, بہت ہی آسان, لیکن ہمارے لیے نہیں, کمپیوٹر کے لیے بہت آسان ہے. اگر ایک مشین لینگویج کا پروگرام ایک ہیومن بینگ کو دکھایا جائے تو خاصی دقت ہوگی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. اور اگر میں نے ایک ذرا کمپلیکس سا ٹاسک کرنا ہو اور میں آپ سے کہوں جناب اس کے لیے آپ ایک کمپیوٹر پروگرام یا کمپیوٹر سافٹ ویئر لکھ دیں اور اس کو مشین لینگویج میں لکھیں, آپ کو خاصی دقت ہوگی, کیونکہ آلدو یہ مشین لینگویج کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے, لیکن ہیومن بینگز کے لیے اس لینگویج میں لکھنا خاصا دشوار, خاصا مشکل ہے. تو جناب ہم ایک لینگویج میں بات کرتے ہیں, کمپیوٹرز ایک اور لینگویج میں بات کرتے ہیں جو ہمارے لیے مشکل ہے. تو اب اس پرابلم کو کس طرح سالو کیا جائے؟ اس پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ, اس پرابلم کو سالو کرنے کی ڈیوائس جو یوز کی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں اے لینگویج ٹرانسلیٹر. لینگویج ٹرانسلیٹر میں ہوتا یہ ہے کہ ہیومن پروگرامر جو ہیں وہ ایسی زبان میں, ایسی لینگویج میں کوڈ لکھتے ہیں وچ از ایزیلی انڈرسٹینڈیبل فار ہیومن بینگس. اس کے بعد وہ اسے دے دیتے ہیں ایک لینگویج ٹرانسلیٹر کو. لینگویج ٹرانسلیٹر جو ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے ایسی لینگویج میں جو کمپیوٹر کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے. یعنی لینگویج ٹرانسلیٹر کنورٹس a language that we understand into a language that the computers understand. یعنی وہ ہماری لینگویج کو کمپیوٹر کی جو مشین لینگویج ہے اس میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو لینگویج ٹرانسلیٹرز دے آر کوائٹ یوزفل, اور اس کے بارے میں ہم ایک فیوچر لیکچر میں خاصی ڈسکشن کریں گے. جہاں تک چھوٹے چھوٹے پروگرامز, معمولی سی سافٹ ویئر لکھنے کا تعلق ہے, وہ ہم سب کر سکتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ ٹاسک. اگر آپ نے 2, 4, 5, 7 لائنوں کا ایک معمولی سا پروگرام لکھنا ہے تو وہ کرنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں. اس کے لیے ہم بس جلدی سے کچھ کوڈ سوچتے ہیں, کچھ انسٹرکشن سوچتے ہیں, انہیں کمپیوٹر میں جا کے ٹائپ کرتے ہیں, اینڈ دا کمپیوٹر فالوز واٹ وی مین اٹ ٹو ڈو. لیکن لارج اسکیل کمپلیکس پروگرامس, ان کو ڈیولپ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کے لیے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ان کے بارے میں سوچیں اور جا کے کمپیوٹر لینگویج میں انسٹرکشن جا کے ٹائپ کرنا شروع کر دیں. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہوتا. لارج اسکیلس کمپلیکس پروگرامز ڈیولپ کرنا جو ہے وہ ایک خاصا مشکل کام ہے, اور اس کام میں صرف کوڈنگ انوالو نہیں ہوتی, یعنی جا کے پروگرام کو ٹائپ کرنا نہیں ہوتا, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انفیکٹ جب آپ لارج اسکیل پروگرامز ڈیولپ کرتے ہیں, لارج اسکیل سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں, تو دیکھا یہ گیا ہے کہ یو آر اسپینڈنگ اونلی اباؤٹ 15% آف یور ٹائم ان کوڈنگ.
باقی 85% آف یور ٹائم از اسپینٹ ان ادر ایکٹیویٹیز. یہ جو ادر ایکٹیویٹیز ان کو میں آپ کو ایک گرافک کی مدد سے دکھاتا ہوں. یعنی جب آپ نے کمپیوٹر سافٹ ویئر ڈیولپ کرنی ہے تو اس کام میں سب سے آخری جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوڈنگ, یا جسے ہم امپلیمنٹیشن کا اسٹیپ بھی کہتے ہیں. لیکن اس سے بہت پہلے آپ یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ جو سافٹ ویئر ہم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ جو کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, کیا یہ یوزفل بھی ہوگی یا نہیں. یعنی اس کی ایک فیزیبلٹی سے ہم سوچتے ہیں. فیزیبلٹی سے یہ بھی مراد ہے کہ اچھا یہ کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم ہے, اس کو ڈیولپ کرنے میں اتنے پیسے لگیں گے, اس سے ہمیں فائدہ کتنا ہوگا. اگر دا کاسٹ از ہائر دین دا بینیفٹ تو ظاہر ہم اسے نہیں ڈیولپ کریں گے, بیکاز اٹس ناٹ اے فیزیبل سچویشن. تو سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے اس میں آپ یہی دیکھتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اور یہ کانسیپٹ کتنا اچھا کانسیپٹ ہے, کتنا یوزفل کانسیپٹ ہے. اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ریکوائرمنٹس گیدر کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر سسٹم, یہ کمپلیکس لارج اسکیل سافٹ ویئر سسٹم جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کا یوزر جو ہے وہ اس سسٹم سے چاہتا کیا ہے. تو آپ جو اس کا پوٹینشیل یوزر ہوتا ہے اس سے گپ شپ کرتے ہیں, اس سے معلوم کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کس ٹائپ کے فیچر چاہیے, آپ کو کس ٹائپ کی پروسیسنگ چاہیے. اس کے بعد اسٹیپ آتا ہے ڈیولپرز اسپیسیفکیشنز کا. یعنی آپ نے جو یوزر سے ریکوائرمنٹس لیں اس کو آپ اپنی لینگویج میں لکھتے ہیں. دیٹ از کالڈ دا ڈیولپرز اسپیسیفکیشنز. جب وہ آپ یوزر ریکوائرمنٹس کے بعد اسپیسیفکیشنز لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے پروجیکٹ پلاننگ کا. پروجیکٹ پلاننگ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو کام ہے یہ کتنا بڑا کام ہے, اس کو کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہے, اور اس کا آپ ایک ٹائم ٹیبل سا بناتے ہیں. سو دیٹ از دا پلاننگ فیز. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنے ریسورسز چاہیے اور اس پہ کتنا ٹائم لگے گا. نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیزائن کا اسٹیپ. جب بھی آپ کسی کمپلیکس سسٹم کو بناتے ہیں آپ اس کے لیے ایک لمبا چوڑا سا پروگرام نہیں لکھتے, آپ بلکہ اس سسٹم کو چھوٹے چھوٹے موڈیولز میں بانٹ لیتے ہیں اور ان کو انڈیویجلی ڈیولپ کرتے ہیں. اس سے پہلے ان کو انڈیویجلی ڈیزائن کرتے ہیں. تو ڈیزائن فیز میں یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو بڑا سسٹم ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں آپ کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں ان کی فردر ڈیٹیلز کیا ہیں. دیٹ از دا ڈیزائن اسٹیپ. اس کے بعد یعنی کانسیپٹ اینڈ فیزیبلٹی کے بعد, یوزر ریکوائرمنٹس کے بعد, ڈیولپر اسپیسیفکیشنز کے بعد, پلاننگ کے بعد, ڈیزائن کے بعد, پھر امپلیمنٹیشن یا پھر کوڈنگ کا اسٹیپ آتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس سارے پروسیس میں کوڈنگ کا اسٹیپ شاید 15% سے زیادہ ٹائم نہ لیتا. سو دا مین پوائنٹ از کہ ڈیولپنگ اسمال ٹائنی ٹوائے پروگرامس دیٹس ون تھنگ, لیکن ڈیولپنگ لارج اسکیل کمپلیکس پروگرامس اور پیسز آف سافٹ ویئر از اے ویری ڈیفیکلٹ, ویری ٹف ٹاسک. اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو ملٹیپل فیزز, ملٹیپل اسٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی جناب سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی کہ اٹس اے ملٹی اسٹیپ پروسیس, اور ان اسٹیپس کے بارے میں انشاءاللہ ایک فیوچر لیکچر میں ہم خاصی ڈسکشن کریں گے. اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اباؤٹ دا ٹائپس آف سافٹ ویئر, کہ اگر ہم سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرنا چاہیں تو ہم کن کن کلاسز میں کلاسیفائی کریں گے. تو جناب ایک طریقہ کلاسیفیکیشن کا, آج ہم کئی طریقے دیکھیں کلاسیفیکیشن کے, ایک طریقہ کلاسیفیکیشن کا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جناب سافٹ ویئر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ٹائپ جسے ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر, اور دوسری کہلاتی ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ پروگرامز ہوتے ہیں جو عموماً کمپیوٹر میں بیک گراؤنڈ میں کچھ ٹاسک کر رہے ہوتے ہیں جس سے کمپیوٹر صحیح طریقے سے چلتا رہتا ہے. یوزرز کو ڈائریکٹلی وہ ٹاسک نظر نہیں آتے لیکن وہ ہو رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات جو سسٹم سافٹ ویئر کے بارے میں ہے کہ اکثر سسٹم سافٹ ویئر کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں, کمپیوٹر کی جو ہارڈ ویئر ہے اس سے ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. ایپلیکیشن سافٹ ویئر مختلف ہے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر جنرلی ہارڈ ویئر سے ڈائریکٹلی بات نہیں کرتی. اٹ ٹاکس ٹو دا ہارڈ ویئر
through the system software. اور یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کنسسٹ آف سچ پروگرام جن کی مدد سے ایک یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے اور ان سے وہ کام کرواتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. تو دیٹ از اپلیکیشن سافٹ ویئر. اب یہ جو ابھی آپ کو اسکرین پہ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس کے ذریعے میں دوبارہ اسی پوائنٹ کو ریفریز کرنا چاہوں گا. تو جناب سب سے پہلے تو ہے ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے وہ عموماً سسٹم سافٹ ویئر کرتی ہے. ضروری نہیں ہے لیکن عموماً سسٹم سافٹ ویئر کرتی ہے. سسٹم سافٹ ویئر میں آپریٹنگ سسٹم بھی شامل ہیں, ڈیوائس ڈرائیورز بھی شامل ہیں. بعض اوقات ڈیوائس ڈرائیور آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں بٹ نیور دا لیس ڈیوائس ڈرائیورز آپریٹنگ سسٹم دے آر سسٹم سافٹ ویئر. ایک اور کلاس آف سافٹ ویئر جسے کہتے ہیں یوٹیلیٹیز اور لینگویج ٹرانسلیٹر, جس کے بارے میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں. باقی چیزیں جو ہیں انہیں ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر یا پھر ایپلیکیشنز اور بعض اوقات جسٹ ایپس کہتے ہیں. سائنٹیفک ایپلیکیشنز ہیں, بزنس ایپلیکیشنز ہیں, ایجوکیشنل ایپلیکیشنز ہیں, پروڈکٹیوٹی ایپلیکیشنز ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے ایپلیکیشنز ہیں. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ جب یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے بات کرتی ہے تو یہ آپریٹنگ سسٹم سے بات کرتی ہے اور آپریٹنگ سسٹم ان کے بہاف پہ پھر ہارڈ ویئر سے بات کرتا ہے. سو دس از ون وے آف ڈسٹنگوشنگ. جنرلی application software does not directly interact with the hardware. Generally, system software interacts directly with the hardware. اچھا جناب, اب تھوڑی سی ڈیٹیلز کر لیں. ابھی جس طرح اس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا کہ سسٹم سافٹ ویئر میں 4 طرح کے رولز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو وہ سافٹ ویئر which takes care of the computer, اس کو ایک لحاظ سے اس کے جتنے بھی ہاؤس کیپنگ ہے, اس کے جتنے بیک گراؤنڈ ٹاسک ہیں, اس کو ویسے صحیح طور پہ چلانے کا کام کرتی ہے. اسے ہم آپریٹنگ سسٹمز کہتے ہیں اینڈ دیٹ از اے کائنڈ آف اے سسٹم سافٹ ویئر. دوسرا ڈیوائس ڈرائیور جو ہیں انہیں بھی ہم سسٹم سافٹ ویئر کہتے ہیں, یعنی یہ ایسی سافٹ ویئر ہے which directly interacts with the hardware. تیسری چیز جو ہے وہ ہیں یوٹیلیٹیز, یعنی ایسی سافٹ ویئر جو سسٹم کی مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے, اس کی مینٹیننس کر رہی ہوتی ہے, اسے یوٹیلیٹیز کہا جاتا ہے اینڈ اٹ از اے ٹائپ آف اے سسٹم سافٹ ویئر. آخری چیز جو ہے وہ لینگویج ٹرانسلیٹرز ہیں جن کا بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا تھا, یعنی ایسے پروگرام جن کی مدد سے ہم نئے پروگرام لکھتے ہیں یا پھر پرانے پروگراموں کو مینٹین کرتے ہیں, ان کو انہینس کرتے ہیں, انہیں ہم لینگویج ٹرانسلیٹرز کہتے ہیں. اور لینگویج ٹرانسلیٹرز جو ہیں دیٹ از اگین اے ٹائپ آف سسٹم سافٹ ویئر. ان کی اب تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں. آپریٹنگ سسٹم جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں فائلیں کس طرح آ رہی ہیں جا رہی ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ چیزیں کس طرح اپیئر ہو رہی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. جب آپ کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو اس کو یہ پکڑتے ہیں کہ آپ نے کیا ٹائپ کیا اور اس کے مطابق آپ کو ریزلٹس دیتے ہیں. اس کے علاوہ مائکرو پروسیسر نے کب کیا کرنا ہے, کون سا پروسیس کب کرنا ہے, اس کا بھی آپریٹنگ سسٹمز ہی خیال رکھتے ہیں. تو یہ آپریٹنگ سسٹمز کے بارے میں ایک اور بات یہ کہ یہ ہارڈ ویئر سے عموماً ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. تو آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ایک کی فیکٹر یہی ہے کہ دے انٹریکٹ آلموسٹ ڈائریکٹلی ود دی ہارڈ ویئر. ایپلیکیشن سافٹ ویئر وچ از ناٹ جنرلی سسٹم سافٹ ویئر, وہ لوگ جو ہیں یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹریکٹ نہیں کرتی بلکہ وہ او ایس کے ذریعے یعنی آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے ہارڈ ویئر سے انٹریکٹ کرتی ہیں. تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر نے اگر ہارڈ ویئر سے کچھ کروانا ہو تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر بتاتی ہے آپریٹنگ سسٹم کو کہ جناب پلیز ہارڈ ویئر کو بتا دیں کہ فلانی چیز کرنی ہے. آپریٹنگ سسٹمز بہت سے ہیں, آپ نے ونڈوز کا نام سنا ہوگا, آپ نے میک او ایس یعنی میکنٹاش کے آپریٹنگ سسٹم کا نام سنا ہوگا. لینکس از کوائٹ پاپولر, یونکس از ویری پاپولر, سولیرس بھی ہے, ڈاس ایک زمانے میں بہت پاپولر ہوتا تھا. اس کے علاوہ سی پی ایم پرانے زمانے میں ایک آپریٹنگ سسٹم تھا, وی ایم ایس بھی ہے, اور بھی بتیرے آپریٹنگ سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں. مے بی ہنڈریڈس آف آپریٹنگ سسٹمز ایگزسٹ ہو گئے, لیکن جہاں تک پرسنل کمپیوٹرز کا تعلق ہے سب سے پاپولر آپریٹنگ سسٹم پرسنل کمپیوٹرز پہ واقعی ونڈوز ہے.
ایک اور چیز ہوتی ہے فرم ویئر. فرم ویئر کا نام آپ نے کبھی سنا؟ فرم ویئر کنسسٹ آف پارٹس آف دا او ایس. یعنی او ایس آپریٹنگ سسٹم جو آپ کا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ پرماننٹلی اسٹور کیا جاتا ہے آن اے چپ. اس چپ کو ہم کہتے ہیں دا روم چپ, دا ریڈ اونلی میموری. یعنی او ایس کا تھوڑا سا اسینشیل حصہ ہم لے کے وہ ایک چپ میں اسٹور کر دیتے ہیں اور وہ چپ ہم مدر بورڈ میں لگا دیتے ہیں. یعنی او ایس کا زیادہ تر حصہ تو ڈسک ڈرائیو پہ ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا حصہ اس کو ہم پکڑتے ہیں اور اس کو ایک روم میں ڈالتے ہیں اور اس روم کو ہم مدر بورڈ میں لگاتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک کمپیوٹر کو پاور اپ کیا جاتا ہے, یعنی اب when you turn a computer on, تو کمپیوٹر کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلا پروگرام پتہ کون سا ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ وہ پروگرام جو آپ کی روم میں ہے. تو جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے سب سے پہلے وہ روم میں جا کے دیکھتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے. وہ روم میں جاتا ہے, اس میں تھوڑا سا کوڈ جو ہوتا ہے اسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اور وہ کوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ عموماً کمپیوٹر کو سٹارٹ ہونے میں مدد دیتا ہے. اس میں بعض لو لیول کی ان پٹ آؤٹ پٹ روٹینز بھی ہوتی ہیں جن کی مدد سے کمپیوٹر دیکھ سکتا ہے کہ اب میں نے ہارڈ ڈرائیو پہ کیسے جانا ہے یا پھر کسی بھی ڈسک ڈرائیو پہ کیسے جانا ہے, اور وہاں جا کے بقیہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کو وہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ میں لوڈ کرتا ہے. سو فرم ویئر کیا ہوتی ہے؟ یہ کچھ آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہوتی ہے جو کہ ایک چپ میں اسٹور کیا جاتا ہے. کمپیوٹر جب آن ہوتا ہے وہ اس چپ میں جا کے دیکھتا ہے اور اس چپ میں جو شروع میں پروگرام ہوتا ہے اس کو وہ چلاتا ہے. اس کی مدد سے کمپیوٹر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بقیہ آپریٹنگ سسٹم کہاں پہ ہے. اس کی مدد سے پھر وہ ڈرائیو میں جاتا ہے اور وہاں جا کے بقیہ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے اسے ریڈ کرتا ہے اور اسے اپنی میموری میں لوڈ کر لیتا ہے. جہاں تک پرسنل کمپیوٹرز کا تعلق ہے, پرسنل کمپیوٹر کی فرم ویئر کو بایوس کہا جاتا ہے. یہ جو آپ کے آج کل آئی بی ایم پی سی کمپیٹیبل کمپیوٹرز ملتے ہیں ان سب میں بایوس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. تو ایک پی سی, ایک آئی بی ایم کمپیٹیبل پی سی میں فرم ویئر جو ہے وہ ایک روم میں بایوس کی صورت میں پائی جاتی ہے. تو یہ تو ہو گیا آپریٹنگ سسٹم وچ از اے کائنڈ آف سسٹم سافٹ ویئر. ایک اور ٹائپ جو ہے وہ کہلاتی ہے یوٹیلیٹی. یوٹیلیٹیز کیا کرتی ہیں؟ یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ کسی بھی کمپیوٹر میں بعض خاص فنکشنز, خاص ٹاسک پرفارم کرتی ہیں جس کے ذریعے وہ سسٹم کو مینٹین کیا جاتا ہے, اس کو مینیج کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہی ہوگا اینٹی وائرس سافٹ ویئر کے بارے میں. یعنی یہ ایک ایسی یوٹیلیٹی ہے جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر سسٹم میں جو وائرس ہوتے ہیں ان کو فائنڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور ٹائپ کی یوٹیلیٹی کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ اسے 1 میگ کی فائل دیں اور اس میں سے نکلتی ہے وہ 100K کی ہو کے, یعنی وہ اسے کمپریس کر دیتی ہے. سو یہ جو فائل کمپریشن یوٹیلیٹیز بھی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بعض اور یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی ہارڈ ڈرائیو جو ہے اس کو بہتر طور پہ آرگنائز کر سکتے ہیں تاکہ اس سے جو آپ کی انٹریکشن ہو وہ بہت تیز رفتار سے ہو. ایک اور یوٹیلیٹی وہ ہوتی ہے ڈسک بیک اپ یوٹیلیٹی. آپ ایسا کرتے ہیں وقتاً فوقتاً اپنی ڈسک پہ سے ڈیٹا لے کے اس کو کمپیوٹر سے نکال کے کسی ایسی چیز پہ اسٹور کر لیتے ہیں جو آپ وہاں سے پرے لے جا کے اسٹور کر سکیں. یعنی آپ کمپیوٹر سے ٹیپ ڈرائیو لگائیں, اس میں ایک ٹیپ لگائیں, جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے اس کا سارا ڈیٹا اس پہ لے آئیں اور پھر ٹیپ نکال کے آپ کا اسٹور کر لیں. اس کا فائدہ کیا کہ کسی وجہ سے اگر آپ کی ہارڈ ڈسک ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے, اس میں جتنا ڈیٹا وہ ضائع ہو جاتا ہے, تو آپ یہ بیک اپ لے آتے ہیں اور اس کی مدد سے ایک نئی ہارڈ ڈسک بناتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے. آپ کا جو ہارڈ ڈسک ضائع ہونے کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں بائی یوزنگ دیز ڈسک بیک اپ سافٹ ویئر پیکیجز. ایک اور سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری جو ہے وہ ہے لینگویج ٹرانسلیٹرز. ابھی جس طرح ہم نے تذکرہ کیا, لینگویج ٹرانسلیٹرز کی مدد سے ہم جو
ہائی لیول لینگویجز میں کوڈ لکھتے ہیں, یعنی ایسی لینگویج میں جسے ہم ہیومنز انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہم ہائی لیول لینگویجز میں کوڈ لکھتے ہیں, لینگویج ٹرانسلیٹرز کو دیتے ہیں اور وہ اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں, اور کمپیوٹرز جو ہیں مشین لینگویج سمجھتے ہیں, اس لیے ہمارا کام ہو جاتا ہے. سو ہم کوڈ لکھتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں, لینگویج ٹرانسلیٹر اسے کنورٹ کرتا ہے مشین لینگویج میں, اور وہ کوڈ جو ہے یعنی مشین لینگویج کا کوڈ ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور وہ ہمارے لیے یوزفل ورک کرتا ہے. اب لینگویج ٹرانسلیٹرز جو ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے کمپائلر. کمپائلر اس طرح کام کرتے ہیں کہ آپ سارے کا سارا ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھ کے کمپائلر کو پکڑا دیتے ہیں. وہ سارے کے سارے کو اینالائز کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, اور اس کو سارے کے سارے کو ایک دفعہ ہی ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے مشین لینگویج میں, اور اسے آپ اپنے پاس اسٹور کر لیتے ہیں. تو جب بھی آپ نے وہ پروگرام رن کرنا ہو تو وہ جو مشین لینگویج میں آپ نے کنورٹ کرایا تھا کمپائلر کے ذریعے, وہ آپ کمپیوٹر کو پکڑاتے ہیں اور وہ پروگرام رن ہوتا ہے. جبکہ ایک اور چیز جو ایک لینگویج ٹرانسلیٹر ہے اسے ہم کہتے ہیں انٹرپریٹر. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹر جو ہے آپ کا جو پروگرام آپ نے لکھا ہے ہائی لیول لینگویج میں, اس کی ایک لائن کو پڑھتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اس کو مائکرو پروسیسر کے پاس بھیجتا ہے, دوسری لائن پڑھتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے, اس کو یعنی انٹرپریٹر میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن لائن بائی لائن ہو رہی ہوتی ہے. whereas in a compiler translation takes place in one go. سارے کا سارا پروگرام ایک دفعہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. انٹرپریٹر میں وہ لائن بائی لائن ہوتا ہے. تو یہ تو بات تھی لینگویج ٹرانسلیٹرز کی. اب ہم آخری ٹائپ جو ہم نے سسٹم سافٹ ویئر کی دیکھی وہ تھی ڈیوائس ڈرائیورز. اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ڈیوائس ڈرائیورز دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. وہ رول یہ پلے کرتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر سے کنیکٹ کرتے ہیں. سافٹ ویئر جو ہارڈ ویئر سے کروانا چاہتی ہے, ڈیوائس ڈرائیور وہ لیتے ہیں سافٹ ویئر سے, اس کو ایسی لینگویج میں کنورٹ کرتے ہیں کہ جو کہ ہارڈ ویئر انڈرسٹینڈ کر سکے, اور دین دے پاس اٹ آن ٹو دا ہارڈ ویئر. سو دے سٹ ان بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ڈیوائس ڈرائیورز دے سٹ ان بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. اگر آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ کوئی نیا پرنٹر لگائے یا کوئی نیا ماؤس لگائے یا کوئی اور ہارڈ ویئر کی چیز لگائیں, تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ایک ڈیوائس ڈرائیور بھی انسٹال کرنا پڑتا ہے. اگین ٹو انڈرسٹینڈ وٹ دا سافٹ ویئر نیڈس ڈن اینڈ دین ٹرانسلیٹ اٹ انٹو سم تھنگ دیٹ دا ہارڈ ویئر انڈرسٹینڈس. اگر آپ نے اپنے پرنٹر سے کچھ کرانا ہے تو اس کے لیے سافٹ ویئر ڈرائیور کو کچھ کہتی ہے, تو یہ ڈرائیور جو ہے پھر اسے کنورٹ کرتا ہے ایسی لینگویج میں جو کہ آپ کا پرنٹر انڈرسٹینڈ کر سکے. سو ڈیوائس ڈرائیورز دے ٹیک انسٹرکشن فرام سافٹ ویئر اینڈ پاس ایم آن ٹو کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ وائس ورسا ایز ویل. کہ جو ہارڈ ویئر سے بعض کا ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے, فار ایگزامپل میں اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں تو یعنی ماؤس ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہوتا ہے, ہارڈ ویئر سے جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے ایسی فارم میں جو سافٹ ویئر کے لیے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو. تو جناب ہم نے جو 4 اقسام تھی سسٹم سافٹ ویئر کی وہ کور کر لی. اب بات کرتے ہیں ہم دوسری کیٹیگری یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے بتایا کہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے جس سے یوزر ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے اور جس کے ذریعے یوزر جو ہے یوزفل ورک اپنے لیے کرواتا ہے, ایز اپوز ٹو سسٹم سافٹ ویئر جو بیک گراؤنڈ میں ایک لحاظ سے کام کر رہی ہوتی ہے. ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں, جس میں سے ایک تو ہے سائنٹیفک انجینئرنگ یا گرافکس کی سافٹ ویئر کی کیٹیگری, وچ از ویری ویری کمپیوٹ انٹینسو, جس میں فلوٹنگ پوائنٹ میتھمیٹکس بہت کرنا پڑتا ہے. ایک اور کیٹیگری مے بی دا موسٹ پاپولر کیٹیگری از دا بزنس سافٹ ویئر کیٹیگری. یعنی اگر ایک فون کمپنی اپنا بلنگ سسٹم ڈیولپ کراتی ہے اور وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ اٹس اے پیس آف بزنس سافٹ ویئر. پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سے ہم سب واقف ہیں کیونکہ ہم ورڈ پروسیسنگ کرتے ہیں, ہم اسپریڈ شیٹنگ کرتے ہیں, تو وہ ورڈ پروسیسر وہ اسپریڈ شیٹ جو ہے اسے ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایز ایپلیکیشن سافٹ ویئر
اور اس میں ایک سب کیٹیگری ہے پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کی, اس میں ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت پاپولر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگری ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر. گیمز بہت لوگ کھیلتے ہیں کمپیوٹرز پہ. آئی مائی سیلف لائک ٹو پلے سم سٹی. اس کے علاوہ کویک بھی کبھی کبھی میں گھر پہ کھیلتا ہوں. تو دیٹس اے ویری پاپولر کیٹیگری. آخری کیٹیگری جس کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ایجوکیشنل سافٹ ویئر کی. فار ایگزامپل مجھے جب کبھی کسی انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے میں کتابوں کو کنگھالنے کے میرے پاس ایک الیکٹرانک انسائکلوپیڈیا ہے, اس کو میں کنسلٹ کرتا ہوں, اس میں سرچ کرتا ہوں اور اس سے میں معلومات حاصل کرتا ہوں. اس کے علاوہ ورچوئل یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ آپ یوز کرتے ہیں, اٹ از آلسو اے پیس آف سافٹ ویئر اینڈ اٹ از اے پیس آف ایجوکیشنل سافٹ ویئر. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کو وہی تصویر دکھاتا ہوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی, اور یہاں پہ وہی کہ ہارڈ ویئر سے آپریٹنگ سسٹم ڈائریکٹلی انٹریکٹ کرتا ہے بعض اوقات تھرو دا ڈیوائس ڈرائیورس. اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز بھی ہیں اور لینگویج ٹرانسلیٹرز بھی ہیں. تو یہ تو ہوگی سسٹم سافٹ ویئر کی کیٹیگری. اس کے علاوہ جہاں تک اپلیکیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگری کا تعلق ہے تو وہ بھی کئی ہیں. انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ہے, ایجوکیشنل سافٹ ویئر ہے, پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر ہے. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کی کیٹیگریز ہیں. اور کی فرق یہ ہے کہ اپلیکیشن سافٹ ویئر جنرلی ٹاکس ٹو دا ہارڈ ویئر تھرو دا آپریٹنگ سسٹمس, یا پھر اپلیکیشن سافٹ ویئر جنرلی ٹاکس ٹو دا ہارڈ ویئر تھرو سسٹم سافٹ ویئر. تو جناب یہ تو تھا ایک طریقہ کلاسیفائی کرنے کا, یعنی دو کیٹیگریز اپلیکیشن سافٹ ویئر اور سسٹم سافٹ ویئر. کئی اور طریقے بھی ہیں, ان میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ ایپلیکیشن وہ سافٹ ویئر کو کلاسیفائی کرتا ہے اگین ان ٹو کیٹیگریز. ایک کو وہ کہتا ہے شرنک ریپڈ سافٹ ویئر اور دوسرا کسٹم بلڈ سافٹ ویئر. یعنی شرنک ریپ سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہے کہ جو آپ بازار جا کے کسی شاپ سے خریدتے ہیں. اٹس آلریڈی دیئر, اٹس آلریڈی بلٹ, آپ بس جا کے پیسے دیتے ہیں, سافٹ ویئر خرید لیتے ہیں. کسٹم بلڈ سافٹ ویئر ذرا مختلف ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے کوئی ایسی کمپنی, کوئی ایسے صاحب تلاش کرنے پڑتے ہیں جو وہ سافٹ ویئر آپ کے لیے بنا سکیں. وہ پھر آپ کی ریکوائرمنٹس کے تحت, آپ کی نیڈس کے تحت نئے سرے سے ایک سافٹ ویئر بلڈ کرتے ہیں اور آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں. دیٹ از واٹ وی کال کسٹم بلڈ سافٹ ویئر. تو اس کلاسیفیکیشن میں اگین وی ہیو ٹو کیٹیگریز, ایک شرنک ریپڈ سافٹ ویئر کی کیٹیگری اور دوسری کہلاتی ہے کسٹم بلڈ سافٹ ویئر کی کیٹیگری. جہاں تک شرنک ریپ سافٹ ویئر کا تعلق ہے, یہ عموماً ڈیزائن کی جاتی ہے ود لاٹس آف یوزرز ان مائنڈ, اور عموماً شرنک ریپ سافٹ ویئر جو ہے ایک سے زیادہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. ایگزامپل اگر آپ ایک ورڈ پروسیسر کی لیں, مائکروسافٹ ورڈ کی لیں, تو اس کو انڈیویجولز بھی یوز کرتے ہیں میرے جیسے, اس کے علاوہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز بھی اسے یوز کرتی ہیں. تو یعنی ملٹیپل یوزرز کے لیے ڈیزائن ہوا ہے. اسی طرح یہ ملٹیپل اپلیکیشنز کے لیے بھی ڈیزائن ہوا ہے, کیونکہ بعض لوگ تو اس سے آدھے صفحے کے خط لکھتے ہیں اینڈ دیٹس آل واٹ دے ڈو, لیکن بعض لوگ جو ہے وہ مائکروسافٹ ورڈ میں جا کے بڑی بڑی کتابیں ٹائپ سیٹ کرتے ہیں. سو اگین یہ شرنک ریپ سافٹ ویئر عموماً ایسی سافٹ ویئر ہوتی ہے وچ از بلٹ with multiple users and multiple uses in mind, as opposed to custom built software. Custom built software کا عموماً ایک آدھا ہی کسٹمر آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. یہ سافٹ ویئر بلڈ کی جاتی ہے اس خاص کسٹمر کی کوئی خاص نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے. اس کی ایگزامپل یہ کہ ایک زمانے میں مثلاً میں نے ایک سسٹم بلڈ کیا تھا جس میں ہم ایئر لائن پائلٹ جو ہوتے ہیں نا, ان کی پریفرنسز کو پریڈکٹ کرتے تھے, اور یہ سسٹم ہم نے خاص ایئر لائن کے لیے بلڈ کیا تھا. اور اس سسٹم کی صرف شاید ایک ہی کاپی بنی تھی, ایک ہی کاپی سیل ہوئی تھی. اسی وجہ سے یہ جو سسٹم تھا یہ خاصا ایکسپینسو تھا, کیونکہ دیکھیں مائکروسافٹ ورڈ تو آپ نے ایک دفعہ بنایا, لاکھوں لوگوں کو سیل کیا, بہت سارے پیسے کمائے, لیکن یہ جو سسٹم میں نے بلڈ کیا تھا یہ تو صرف ایک ایئر لائن نے خریدا تھا.
صرف انہی کے لیے بنا تھا, ان کی خاص اسپیسیفک نیڈز کے لیے بنا تھا, اور یہ صرف ایک دفعہ سیل ہوا تھا, اس لیے اس کی قیمت زیادہ تھی, کیونکہ مجھے سارے کے سارے جو پیسے ملنے تھے وہ صرف ایک ہی دفعہ ملنے تھے. ایک اور چیز, اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ڈسٹنگوش کرتی ہے شرنک ریپ سافٹ ویئر کو کسٹم بلڈ سافٹ ویئر سے, وہ ہے ڈلیوری ٹائم. شرنک ریپ سافٹ ویئر میں تو یہ ہوتا ہے آپ گئے بازار, پیسے دیے, سافٹ ویئر لیے, گھر آ گئے, یا پھر انٹرنیٹ پہ گئے, آرڈر پلیس کیا, چند دنوں میں سافٹ ویئر آپ کو ڈلیور ہو گئی, یا آپ نے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لی. کسٹم بلڈ سافٹ ویئر از ڈفرنٹ. اس میں پہلے ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک تلاش کرتے ہیں, ایک صاحب یا ایک آرگنائزیشن جو وہ سافٹ ویئر آپ کے لیے بلڈ کر سکے. انہیں آپ بتاتے ہیں کہ بھائی بنانا کیا ہے, پھر وہ اسے بناتے ہیں, آپ کو ڈلیور کرتے ہیں. سو آل دیز اسٹیپس دے ٹیک اے لانگ ٹائم, اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ نے جوتا خریدنا ہو, بازار گئے, جوتا خریدا, گھر آ گئے, دیٹ از دا شرنک ریپ سافٹ ویئر کیٹیگری. لیکن اگر آپ نے کسٹم میڈ جوتا بنوانا ہو, اس کے لیے آپ جاتے ہیں, ناپ دیتے ہیں, تو وہ صاحب جو ہے وہ ناپ لیتے ہیں, اس کے مطابق چمڑا کاٹتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں, اور 2 ہفتے کے بعد وہ جوتا آپ کو ڈلیور ہوتا ہے. تو نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ 2 ہفتے لگ گئے کمپیئر ٹو بائنگ اے ریڈی میڈ شو. لیکن فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو بھی جوتا ڈلیور ہوا ہے کسٹم میڈ, اٹ از ایگزیکٹلی ٹو یور اسپیسیفکیشنس. بڑا زبردست فٹ آتا آپ کو, کوئی تکلیف نہیں دیتا. تو دیٹ از دا comparison between shrink wrapped and custom built software. Custom built software takes longer to deliver, is more expensive, whereas shrink wrapped software جو ہے وہ آپ کو فوراً مل جاتی ہے, اس کی پرائس بھی کم ہوتی ہے, لیکن وہ ایگزیکٹلی آپ کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی, وہ ایگزیکٹلی آپ کی اپلیکیشن, آپ کی نیڈس کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی, whereas custom built software کی جاتی ہے. اب جناب ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ہو اونز سافٹ ویئر. دیکھیے, اگر میں بازار گیا, میں نے وہاں سے سافٹ ویئر خریدی اور گھر آ کے اسے یوز کرنا شروع کر دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو میں نے سافٹ ویئر خریدی اب میں اس کا اونر بن گیا ہوں. ایسا ہرگز نہیں ہے, عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً ہوتا یہ ہے کہ میں اس سافٹ ویئر کا ایک لائسنس خریدتا ہوں. میں سافٹ ویئر نہیں خریدتا, میں اس کا ایک لائسنس خریدتا ہوں, جس کی وجہ سے مجھے اجازت مل جاتی ہے کہ میں وہ سافٹ ویئر یوز کر سکوں. اس کی اونرشپ پھر بھی اس کے میکر کے پاس رہتی ہے. تو آئی ڈونٹ ریلی بائی سافٹ ویئر, آئی بائی اے لائسنس دیٹ الاؤز می ٹو یوز دیٹ سافٹ ویئر. The ownership of that software still stays with the maker. جس نے وہ سافٹ ویئر بنائی تھی, اونرشپ ابھی بھی انہیں کے پاس ہے. مجھے بس اجازت مل گئی ہے کہ میں اس کو یوز کر سکوں, اور ظاہر ہے اس اجازت کو لینے کے لیے میں نے کچھ پرائس بھی پے کی ہے. تو جناب یہی بات کہ لائسنس اینڈ اونرشپ, اس کو اب ہم سمجھنا چاہتے ہیں. سافٹ ویئر عموماً بیچی نہیں جاتی, سافٹ ویئر عموماً لائسنس کی صورت میں آپ کو دی جاتی ہے. آپ کو اس کی اونرشپ نہیں ملتی, آپ کو صرف اجازت ملتی ہے کہ جناب ہاں اب آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. یہ تو تھی ایک موٹا سا ایگزامپل آف سافٹ ویئر اونرشپ. اس کے بعض ویریشنز بھی ہیں. آئیے اب ان ویریشنز کے بارے میں ہم کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. اس کی عموماً 3 ویریشن سمجھی جاتی ہیں. یعنی عموماً جب آپ سافٹ ویئر لائسنسز کی بات کرتے ہیں, یو ٹاک اباؤٹ 3 ٹائپس آف لائسنسز. ایک تو آپ پروپرائٹری سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں. عموماً یہ جو ونڈوز بیسڈ پی سیز ہیں, ان پہ زیادہ تر جو سافٹ ویئر ہوتی ہے وہ پروپرائٹری لائسنس کے تحت آتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے وچ از کالڈ دا فری سافٹ ویئر لائسنس. عموماً جو لینکس بیسڈ پی سیز ہیں ان پہ جتنی بھی سافٹ ویئر ہوتی ہے دیٹ کمز انڈر دیٹ ٹائپ آف لائسنس. ایک تیسری ٹائپ بھی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دا شیئر ویئر سافٹ ویئر لائسنس, جو یہ جو دونوں لائسنس میں نے پہلے بتائے ان کے بیچ میں کہیں فال کرتی ہے.
یعنی the shareware license lies somewhere between proprietary and freeware or the free software license. تو جناب یہ جو پروپرائٹری سافٹ ویئر لائسنس کی بات ہے وہ ایسے ہے کہ اس لائسنس کو آپ کو خریدنا پڑتا ہے، یعنی پہلے آپ پیسے دیتے ہیں پھر آپ کو لائسنس ملتا ہے، یعنی آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر کو یوز کر سکیں، آپ کو اونرشپ نہیں ملتی. سو دا اونرشپ نیور گیٹس ٹرانسفرڈ، آپ کو صرف یوز کرنے کی اجازت ملتی ہے آن پیمنٹ. اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اجازت آپ کو ایز این انڈیویجول ملتی ہے. آپ کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہوتی کہ یہ جو آپ کو لائسنس ملا ہے اس کی وجہ سے اب آپ اس کی بے شمار کاپیاں بنائیں سافٹ ویئر کی اور اپنے یاروں دوستوں عزیزوں رشتے داروں میں بانٹتے پھریں. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. ان فیکٹ دیٹ از کنسیڈرڈ انلیگل. یو آر لیگلی بارڈ فرام میکنگ انآتھورائزڈ کاپیز. آپ نہیں بنا سکتے کاپیز. دنیا میں زیادہ تر جو سافٹ ویئر آج کل یوز ہو رہی ہے وہ اسی پروپرائٹری لائسنسنگ اسکیم کے تحت ہی آتی ہے. اگر آپ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ میکنٹاش کا آپریٹنگ سسٹم خریدنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک مائکروسافٹ کا آفس جو سافٹ ویئر پیکج ہے اس کو لینا چاہتے ہیں، اڈوبی فوٹوشاپ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، نارٹن اینٹی وائرس آپ یوز کرنا چاہتے ہیں، ان سب سچویشنز میں یو آر ڈیلنگ ود واٹ از کالڈ دا پروپرائٹری سافٹ ویئر لائسنس. دیٹ از یو پے بفور یو اسٹارٹ یوزنگ اٹ. اور جہاں تک اس پروپرائٹری لائسنس کا تعلق ہے اس کی بھی آگے کئی قسمیں ہیں. 4 قسموں کی ہم یہاں بات کرتے ہیں. پہلا تو ہے سنگل یوزر لائسنس، کہ آپ کچھ پیسے دیتے ہیں اور آپ کو اجازت ملتی ہے کہ ہاں جناب بس اب آپ اسے اپنے کمپیوٹر پہ یوز کر سکتے ہیں، دیٹس اٹ. دوسرا جو ہے وہ ہے ملٹیپل یوزرز لائسنس، کہ مثلا میری ایک چھوٹی سی کمپنی ہے، میں کسی سافٹ ویئر کے 5 لائسنس یا 5 یوزرز کا لائسنس خرید لیتا ہوں، تو اس کی مدد سے میں اسے 5 کمپیوٹرز پہ انسٹال کر سکوں گا اور اسے 5 لوگ یوز کر سکیں گے. سو دیٹس اے ملٹیپل یوزر لائسنس. اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ بھی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کنکرنٹ یوزرز لائسنس، کہ میری کمپنی میں ہے تو 1000 آدمی لیکن میں صرف 5 کنکرنٹ یوزرز کا لائسنس خریدتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کوئی بھی 5 آدمی کسی وقت یوز کر سکتے ہیں. 5 سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک وقت میں، لیکن کوئی بھی 5 آدمی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اکثر اوقات اگر آپ ڈیٹا بیس سافٹ ویئر خریدتے ہیں تو اس میں آپ کنکرنٹ یوزرز ٹائپ کا لائسنس خریدتے ہیں. آخری قسم وہ کہلاتی ہے دا سائٹ لائسنس. فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے جس میں بے شمار یوزرز ہیں، تو وہ جا کے ایک اسپیشل ڈیل کرتی ہے سافٹ ویئر میکر سے کہ جناب ان سب یوزرز کے لیے آپ ہمیں بس ایک دفعہ ہی لائسنس دے دیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 5000 لوگ ہیں، اس کے مطابق وہ آپ کو ایک فی چارج کرتے ہیں اور آپ کو اس پوری سائٹ پہ، اس پوری آرگنائزیشن میں اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے. تو جناب پروپرائٹری سافٹ ویئر 4 ٹائپس آف لائسنسز. ایک تو ہو گیا سنگل یوزر، پھر ملٹی یوزر، اور اس کے بعد کنکرنٹ ملٹی یوزر، اور آخر میں سائٹ لائسنس. اب ہم بات کرتے ہیں فری سافٹ ویئر لائسنس کی. اس کو پبلک ڈومین سافٹ ویئر لائسنس بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ. ہوتا ویسے یہ ہے کہ جس آدمی نے وہ سافٹ ویئر یا جس آرگنائزیشن نے وہ سافٹ ویئر بنائی ہوتی ہے، ڈیولپ کی ہوتی ہے، دے ریٹین دا اونرشپ. ملکیت انہیں کی رہتی ہے، لیکن دے لیٹ یو یوز اٹ فار فری وداؤٹ اینی پیمنٹ. دے لیٹ یو یوز اٹ. عموماً یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فرام ویریس ویب سائٹس. اس کی ایگزامپلس بے شمار ہے. لینکس آپریٹنگ سسٹم فار ایگزامپل، یا پھر ایک ورڈ پروسیسر جو میں گھر پہ اکثر یوز کرتا ہوں، لیٹیخ. نیٹسکیپ نیویگیٹر جو ہے وہ بھی شاید اسی کیٹیگری میں آتا ہے. اسی طرح مائکروسافٹ کا انٹرنیٹ ایکسپلورر براؤزر جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں شاید آتا ہے. دیٹ از یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ ٹو یوز اٹ، اٹس فری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے لینکس بنایا، جنہوں نے لیٹیخ بنایا، جنہوں نے نیٹسکیپ نیویگیٹر یا انٹرنیٹ ایکسپلورر بنایا، یہ کیوں آپ کو یہ ساری سافٹ ویئر مفت میں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا، اتنی انرجی اسپینڈ کی، اتنے ریسورسز اسپینڈ کیے، اور اس کے بعد کہتے ہیں جناب ایش کرو، اٹس یورز ٹو یوز. کیا وجہ ہے اس کی؟
اس کے بارے میں آپ سوچیں, اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کریں, اور آپ کے ذہن میں جو جواب آئے ان کو میسج بورڈ پہ ضرور پوسٹ کریں. نیکسٹ جناب ایک قسم ہے اسی فری سافٹ ویئر کی وچ از کالڈ دا اوپن سورس سافٹ ویئر لائسنس. عموماً سافٹ ویئر جب آپ کو ملتی ہے وہ مشین لینگویج فارم میں ملتی ہے. مشین لینگویج فارم میں اگر آپ کو ایک ریلیٹیولی کمپلیکس پیس آف سافٹ ویئر ملتا ہے اس کو آپ ماڈیفائی نہیں کر سکتے, اس کو چینج نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں وہ نہ صرف آپ کو مشین لینگویج فارم میں اپنی سافٹ ویئر دیتے ہیں, اس کا کوڈ بھی آپ کو دے دیتے ہیں, یعنی اس کا جو ہائی لیول لینگویج میں کوڈ لکھا جاتا ہے وہ بھی ساتھ ہی آپ کو مفت میں دے دیتے ہیں کہ جناب اس کا سورس بھی لیں. اور the expectation is کہ اگر اس سورس میں آپ کو چینجز کرتے ہیں اپنی خاص ضروریات کے مطابق, that's fine as well, they allow you to do that. باقی لائسنس میں ایسا نہیں ہوتا. باقی لائسنس میں آپ سافٹ ویئر کو یوز تو کر سکتے ہیں, اس کو چینج نہیں کر سکتے, لیکن اوپن سورس سافٹ ویئر لائسنس میں the author explicitly allows you to make changes. کہ اس میں چینجز کریں اپنی ضروریات کے مطابق, that's fine with us. So یہ جو لائسنس ہے جس میں آپ سورس کوڈ بھی ساتھ ملتا ہے اور اس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق چینجز کر سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں اوپن سورس لائسنسنگ. لینکس آپریٹنگ سسٹم از اے گڈ ایگزامپل آف دیٹ سورٹ آف لائسنس. آخری لائسنس جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے دیٹ از کالڈ دا شیئر ویئر سافٹ ویئر لائسنس. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ سافٹ ویئر جو ہے جو عموماً مختلف ویب سائٹس پہ اویلیبل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. آتھر کہتا ہے کہ جناب اسے یوز کریں. آتھر یہ بھی کہتا ہے کہ اف یو آر سیٹسفائڈ آفٹر یوزنگ دس پیس آف سافٹ ویئر تو مجھے کچھ پیسے بھجوا دیں, $10 بھجوا دیں, 20 بھجوا دیں, $50 بھجوا دیں. سو آپ کو شروع میں پیسے نہیں دینے پڑتے. انفیکٹ اکثر اوقات گیونگ اوے دا منی یعنی پیئنگ دا فی از آپشنل. تو اسے کہتے ہیں شیئر ویئر. اس لائسنس میں اونرشپ آتھر کے ساتھ ہی رہتی ہے. آتھر آپ کو مفت میں اپنی سافٹ ویئر تھوڑی دیر کے لیے یوز کرنے کی اجازت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر آپ خوش ہو اس کو یوز کر کے تو مجھے تھوڑے سے پیسے آپ بھجوا دیجیے. جیسے میں نے کہا کہ یہ سافٹ ویئر عموماً آپ ویب سے ہی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. اس کی کئی ایگزامپلز ہیں. مثلا میں ونزپ یوز کرتا ہوں, اس کے علاوہ ڈاؤن لوڈ ایکسیلریٹر بھی میں اکثر اوقات اپنے پی سی پہ یوز کرتا ہوں. ایگزامپلز آف شیئر ویئر سافٹ ویئر لائسنسڈ سافٹ ویئر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیئر ویئر کی کیا وجہ ہے, لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عموماً یہ شیئر ویئر جو ہے یہ انڈیویجولز نے ڈیولپ کی ہوتی ہے یا پھر چھوٹی چھوٹی کمپنیوں نے ڈیولپ کی ہوتی ہے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اپنی سافٹ ویئر کو صحیح طریقے سے ایڈورٹائز کر سکیں, یا پیسے نہیں ہوتے یا ٹائم نہیں ہوتا ان کے پاس. تو اگر وہ شروع سے ہی اپنی سافٹ ویئر کی کوئی پرائس رکھ دیں, یعنی اس کے بغیر آپ سافٹ ویئر نہ یوز کر سکیں, تو ہو سکتا ہے کوئی بھی اسے یوز نہ کرے. تو وہ چاہتے یہ ہے کہ آپ کو ایک فری ٹرائل ایک لحاظ سے دیں کہ آپ اسے دیکھیں, آپ کو پسند آتی ہے تو مہربانی کریں اور ہمیں کچھ پیسے بھجوا دیں. آپ ہماری مفت میں یہ سافٹ ویئر ٹرائی کریں, اس کو دیکھیں, آپ کو پسند آتی ہے, یوزفل ہوتی ہے تو اسے بتیرے آپ یوز کرتے رہیں اور ہمیں کچھ پیسے بھجوا دیں تاکہ ہمارا بھی کام چلتا رہے. ایک اور چیز جو آپ دیکھیں گے سافٹ ویئر میں دیٹ از کالڈ ٹرائل ویئر. ٹرائل ویئر از سملر ٹو شیئر ویئر بٹ ڈفرنٹ. ٹرائل ویئر میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ سافٹ ویئر آپ کو ملتی ہے, آپ اسے یوز کر سکتے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد unless you pay to the author, unless you pay to the maker of the software, وہ جو سافٹ ویئر ہے وہ یوزلیس ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایک لحاظ سے سیلف ڈسٹرکٹ کر لیتی ہے, اپنے آپ کو خود بخود تباہ کر دیتی ہے, خود بخود وہ یوزلیس ہو جاتی ہے. بعض سافٹ ویئر فار ایگزامپل وہ آپ کے پاس آتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے 1 مہینے تک آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد unless you pay us یہ یوزفل نہیں رہے گی. تو ایک لحاظ سے وہ 1 مہینے کے بعد سیلف ڈسٹرکٹ کر جائے گی. ایسی سافٹ ویئر بعض اوقات آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور بعض اوقات آپ ایک خط لکھ کے آتھر یا میکر کو کہ جناب اس سافٹ ویئر کو CD پہ ہمیں بھجوا دیں, آپ اس طرح بھی اسے حاصل کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ٹرائل ویئر کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ جو سافٹ ویئر کا میکر ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے ٹرائی کر لیں وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ. یعنی کسٹمر کو رسک کوئی نہیں ہے, اس کو کچھ پیسے نہیں دینے پڑ رہے.
آپ ٹرائی کر لیں, پسند آئے تو پیسے دیں اور اس کو مستقل یوز کرتے رہیں, ورنہ ٹھیک ہے. سو دیٹ از ٹرائل ویئر. جناب آج کے لیکچر کو اب سمرائز کرتے ہیں. ہم نے پہلے تو یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر کا رول کیا ہے کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں. تو رول بڑا سادہ سا کہ یہ ہارڈ ویئر کو بتاتی ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سافٹ ویئر کی ایک دو کلاسیفیکیشن بھی دیکھی. ہم نے دیکھا کہ سسٹم سافٹ ویئر اور اپلیکیشن سافٹ ویئر کس طرح ڈفر کرتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ مختلف طرح کے لائسنسز جو ہیں سافٹ ویئر کے, ان کا کیا مطلب ہوتا ہے, ان کی کیا وجہ ہوتی ہے. اور ہم فیوچر کے لیکچرز میں جو آج ہم نے بعض ٹاپکس دیکھے ہیں ان کے بارے میں خاصی ڈسکشن کریں گے. فار ایگزامپل آج ہم نے آپریٹنگ سسٹم کی بات کی تو نیکسٹ لیکچر از اباؤٹ آپریٹنگ سسٹمس. آج ہم نے اپلیکیشن سافٹ ویئر کی بات کی تو اس سے اگلا لیکچر جو ہے وہ صرف اپلیکیشن سافٹ ویئر کے معاملے میں ہے. ہم نے اپلیکیشن سافٹ ویئر میں پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر کو دیکھا تو وی آر گوئنگ ٹو ہیو 4 سیپریٹ لیکچرز آن پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر. ہمارا ایک پروگرامنگ لینگویجز کا بھی لیکچر ہوگا جس میں ہم ان ٹرانسلیٹرز کی بات کریں گے, اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمارا ایک فل فلیج لیکچر ہے. اس کے علاوہ جو ہماری ویب ڈیولپمنٹ کی اسٹریم چل رہی ہے وہ ساری کی ساری بھی سافٹ ویئر کے بارے میں ہی ہے. سو سافٹ ویئر از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس کورس, اور فیوچر میں بہت سارے 20 لیکچرز ایسے ہوں گے جس میں ہم اسی سبجیکٹ کے بارے میں مزید باتیں کریں گے. تو جیسے میں نے بتایا اگلا لیکچر جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں ہے. ہم دیکھیں گے آپریٹنگ سسٹم کا رول کیا ہے, ان کی فنکشنلٹیز کیا ہے, اس کے کی کمپوننٹس کیا ہیں, اور یہ کہ مختلف طرح کے آپریٹنگ سسٹمز کون کون سے ہیں. تو جناب نیکسٹ لیکچر تک خدا حافظ.